بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کو جرمنی میں بھی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائی پادریوں نے ان سے حلف لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہودیوں کو ننگے پاؤں سور کی کھال پر کھڑے ہو کر کچھ الفاظ ادا کرنے پڑتے تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ اگر جھوٹ بولوں تو خنزیر کی یہ خون آلود کھال میرے جسم کے ساتھ لپٹ جائے، اس کا گوشت میری ماں کا گلا گھونٹ دے۔ اگر میں جھوٹ کہوں تو اس سور کا سر میری بیٹی کا سر بن جائے۔ اگر سچ نہ بولوں تو اس سور کا خون 3 پشت تک میرے بچوں کی پیشانی پر جھلکتا رہے۔ یہود کو اس کے علاوہ ایک اور اقرار بھی کرنا پڑتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں نجس یہودی ہوں جس کے آباء و اجداد نے سچے مسیحا کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ میں آوارہ ہوں، میرا کوئی گھر نہیں اور کوئی وطن نہیں سوائے اس کے جو چرچ کی مہربانی سے مجھے نصیب ہوا ہے۔ میں ذلیل ہوں اور تمام بنین و انسان کی ذلت کا صرف باعث ہی نہیں بلکہ اس کی تباہی کا سامان بھی ہوں۔ میں کنوؤں کے پانی میں زہر ملاتا ہوں، طاعون پھیلاتا ہوں، عیسائی بچوں کا خون بہانے کے لیے ان کے قتل کو بھی جائز سمجھتا ہوں۔ میری عورتیں طوائفیں ہیں، میرا انجام دائمی جہنم ہے، کیونکہ میں چرچ اور تمام نیک عیسائیوں کا بدترین دشمن ہوں۔ برطانیہ اور فرانس میں ذلتوں سے تنگ آ کر یہودی پولینڈ پہنچنے لگے۔ 14ویں صدی میں ان کی آخری جائے پناہ پولینڈ بنی۔ یہاں آباد کاری کے لیے کافی گنجائش تھی، وسیع زمینوں کو کاشت کرنے اور نئے نئے کاروبار شروع کرنے کے وسیع امکانات تھے۔ یہود بہت سے نشیب و فراز اور ترش و تلخ تجربات کے علاوہ مختلف فنون میں مہارت بھی لے کر آئے تھے۔ تجارت اور سودی کاروبار کے فن میں مقامی آبادی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حکمرانوں اور عدالتوں سے ساز باز کر کے مراعات حاصل کرنے کے لیے انہیں مالی اور جنسی رشوت دینے کے طور طریقے بھی خوب آتے تھے، جن کے بلبوتے پر وہ 250-300 سال تک یہاں انہوں نے بے پناہ دولت اکٹھی کر لی۔ یہ جتنی جمع ہوتی ہے اس کی آخری حد کوئی نہیں ہوتی۔ ان کی مہاجنی قرضوں کی شرح ناقابل برداشت حد تک اس میں اضافہ ہو گیا۔ سودی حساب کتاب بنانے کے لیے ان کا طریقہ کار بھی مقامی آبادی کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ معمولی قرضہ لینے والا شخص بھی بالآخر ان کے ہاتھوں دیوالی ہو جاتا تھا اور اس کا مکان تک غرق ہو جاتا تھا۔ ہوتے ہوتے پولش امراء بھی ان کے قرضوں میں بری طرح پھنس گئے۔ جب امیر طبقے نے خود کو غریبوں اور متوسط لوگوں جیسی مشکلات میں اپنے آپ کو پھنسے ہوئے پایا تو وہ بھی کھلم کھلا یہودیوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ چھوٹے کاشتکاروں کے حالات ذرا مختلف قسم کے تھے۔ انہیں یہودی قرض خواہوں کے بڑھتے ہوئے سود سے تو پریشانی تھی ہی، مالک اراضی یعنی جو زمیندار کی طرف سے بٹائی کی شرح بڑھانے کے مطالبے ہوتے تھے ان سے بھی ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے زمینداروں کے خلاف شدید ہنگامے کیے، کئی مقابلے ہوئے، کئی مقامات پر بلوے اور آتش زنی کے واقعات بھی ہوئے۔ 1648 میں کاشتکاروں نے زمینداروں کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت کر دی، جس کی آگ نے یہودیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 3 برس کے عرصے میں ان کے ساتھ ایسا سلوک جس سے وہ برطانیہ، اسپین، فرانس اور جرمنی میں بھی 2-4 نہیں ہو سکے تھے، وہ یہاں پولینڈ میں ہو گیا۔ چونکہ انہوں نے اپنے لیے الگ سے تجارتی شہر اور کالونیاں تعمیر کر لی تھی، اس لیے انہیں لوٹنا اور ان کو نظر آتش کرنا بہت آسان تھا۔ بلوائیوں کو یہ کام بہت آسان لگا۔ اس تباہی اور بربادی کے بعد بیشتر یہودی باہر بھاگ گئے، تو جو بھاگ نہیں سکے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اب جب یہود پر دنیا عیسائیت اپنی بے پناہ وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تو ان پر یہ بات کھلی کہ یہودیوں کو عالم اسلام میں جگہ مل سکتی ہے، جہاں غریب سے غریب یہودی بھی اپنے دین اور مذہب پر آسانی سے عمل کرتا ہے، امن سے زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول میں اشیاء ضروریہ کی ریل پیل ہے، تجارت خوب فروغ پا رہی ہے، اور استنبول کا شمار دنیا کے عظیم ترین شہروں میں ہو رہا ہے۔ یہود وہاں اپنی مرضی کا لباس پہننے، وہاں رہنے سہنے میں بھی آزاد ہوں گے، ان کے بچوں کو
گلیوں میں کھیل کود کی ابھی آزادی ہوگی، اجازت ہوگی، جبکہ ترکی کے کئی شہروں میں ان کی بڑی بڑی عبادت گاہیں یعنی کنیسہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ مزید تعمیر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہودی المذہب شخص سلطان ترکی کے سلطان کے مشیروں میں شامل ہے۔ یہ خبر جرمنی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ انہوں نے ایک ایک اور دو دو کر کر کے ترکی پہنچنا شروع کر دیا، لیکن راستے میں عیسائی انہیں لوٹ لیتے تھے، عورتوں کی بے حرمتی کرتے اور مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو تاریخ نے یہود پر یہ واضح کر دیا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی بطور یہودی پنپ نہیں سکتے، انہیں مختلف تحریکوں، نظریاتی فلسفوں ان میں پناہ لینی پڑے گی، تاجر اور صنعت کار بن کر روزی کمانا ہوگی، ہر ملک کے حکمران طبقے میں اپنے لیے جگہ بنانا ہوگی، دانشوروں کا روپ دھارنا ہوگا، سائنس کے میدان میں کارنامے انجام دینا ہوں گے تاکہ وہ ہر کسی کی ضرورت بن جائیں۔ اس منصوبے کو ذہن نشین کر کے انہوں نے اپنے لیے کئی لبادے تیار کیے، متعدد روپ اپنائے۔ یورپ میں نیشنلزم کو عروج ملا، سوشلزم کی تحریک بھی پروان چڑھی، کمیونزم کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ ان تمام عزمز میں کہیں نہ کہیں یہودی پہلی صف میں، کہیں دوسری صف میں، کہیں تیسری، کہیں آخری صف میں ضرور پائے جاتے تھے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا بلکہ یہ ایک واضح منصوبہ بندی تھی، اس کا نتیجہ تھا۔ ہاں البتہ یہ معلوم کرنے میں کہ ان منصوبہ سازوں کا اصل دماغ کون ہے اور ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے، ان حقائق تک کسی کی رسائی ممکن نہیں تھی، اور اگر ان حقائق تک کسی کی رسائی ہو بھی جاتی تو یہود کے لیے، یہود کے مفاد میں یہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے اصل مرکز کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ انشاءاللہ اس سیریز کے آخر میں ان کے پراسرار منصوبہ بندی کا تفصیلی خاکہ انشاءاللہ ضرور پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اسپین پر یہود کے مرانو خاندان نے تقریباً 300 سال حکمرانی کی۔ بظاہر یہ عیسائی خاندان تھا۔ 17ویں صدی میں جب حالات مناسب نظر آنے لگے تو اس خاندان نے اپنے یہودی ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا اور اظہار کر دیا۔ اس خاندان نے شمالی یورپ کے بندرگاہی شہروں میں بینکوں کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا تھا جو لزبن سے لے کر اینٹیورپ تک پھیلا ہوا تھا، اور سارے شمالی یورپ کی تجارتی منڈیاں ان کی اپنی مٹھی میں تھیں۔ انگلستان نے ملکہ الزبتھ کے دور میں اسپین، پرتگال اور ہالینڈ کے خلاف جنگیں لڑیں تو ان یہودیوں کے ایمان ہر دوسرے روز بدل جاتے تھے۔ مذہبی منافرت کی زد میں آنے کے خوف سے یہ لوگ کبھی عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیتے، کبھی اپنے یہودی ہونے کا اظہار کر دیتے، کبھی جہازوں میں اپنا مال اور سرمایہ لاد کر کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک بھیج دیتے۔ اس طرح وہ مختلف ممالک کی قسمت کا پانسا پلٹ دیتے تھے، پھر جو کامیاب ہو جاتا اس کے ہمنوا بن کر اس کی فتح کے فوائد میں حصے دار بن جاتے۔ بالآخر 18ویں صدی میں انہوں نے ایمسٹرڈیم میں یہاں تک استحکام حاصل کر لیا کہ اس کا نام انہوں نے نیا یروشلم رکھ کر اپنے روشن مستقبل کا انتظار کرنے لگے۔ مرانو خاندان نے چند منزلیں اور طے کی۔ انہوں نے برطانیہ، پرتگال، ہالینڈ، فرانس کے ساتھ تجارتی روابط مستحکم کیے۔ اس کے بعد بر اعظم امریکہ، افریقہ اور ایشیا سے بھی تجارت شروع کر دی، اور وہاں کے حکمرانوں سے بھی انہوں نے روابط قائم کر لیے۔ ہر ملک کے یہود ان کے ساتھ تعاون کرنے لگے، انہیں سرمایہ بھی فراہم کرتے اور اپنے حکمرانوں کے ذاتی معاملات اور کمزوریوں سے بھی باخبر کرتے رہے۔ پرتگال میں یہ یہودی کیتھولک عیسائیوں کا روپ دھار کر رہنے لگے۔ انہوں نے ڈچ اسٹیٹ کمپنی اور ویسٹ انڈین کمپنی بن کر بھی کاروبار کیا اور بے پناہ دولت سمیٹی۔ اسپین اور پرتگال میں انہوں نے اپنے نام مقامی باشندوں کے ناموں سے ملتے جلتے رکھ دیے تاکہ ان کی پہچان مشکل ہو جائے۔ بعض یہودیوں نے اپنے آپ کو نئے عیسائی کہلوانا شروع کر دیا۔ جب وہ دیکھتے کہ اصلاح کلیسا کے پرجوش کارکن ان کی پٹائی کے لیے نکل آئیں تو وہ اپنی پرخلوص عیسائیت ثابت کرنے کے لیے گرجا گھر کے ساتھ اپنے تعلقات گنواتے، اپنی مخیرانہ کاموں کی وہ تفصیلات بتانے لگتے، لیکن حملہ آور ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لوٹ مار اور تلاشی کے دوران جب
ان کی خفیہ خانوں کی تلاشی لی جاتی تو ان کے بحروب کا جو پردہ ہوتا وہ چاک ہو جاتا تھا۔ چنانچہ نئے عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد کو بھاگ کر ترکی، انگلستان، ایمسٹرڈیم اور شمالی یورپ میں منتقل ہونا پڑا۔ صدیوں کے مظالم کے بعد سن 1606 عیسوی میں انہیں پہلی مرتبہ ایمسٹرڈیم میں اپنا مذہبی اجتماع منعقد کرنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے سرعام اپنے عقائد کا اظہار کیا اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا، لیکن اس لائحہ عمل کو خفیہ رکھا گیا۔ البتہ ہر ملک اور ہر شہر میں اپنے لیے یہودی قبرستان کے لیے زمینیں خریدنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سن 1615 عیسوی میں ہالینڈ کی حکومت نے اپنے صوبوں کو جو اختیارات دیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ چاہیں تو یہودی آباد کاروں کو آباد کاری کی اجازت دے دیں اور چند دیگر شہری حقوق بھی اگر دینا چاہیں تو دے دیں۔ صوبائی حکومتوں نے انہیں مشروط طور پر چند حقوق دیے۔ اس سلسلے میں انہیں عبادت کے لیے بعض حدود کا پابند بنایا گیا، کاروبار کے لیے بھی بعض حدود کا پابند بنایا گیا کہ کاروبار میں پرچون فروشی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ البتہ مخصوص شناختی لباس پہننے کی جو پابندی تھی وہ ہٹا دی گئی۔ ان پابندیوں کو قبول کر کے انہوں نے اور زیادہ سرگرمیاں دکھائیں اور اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ حکمرانوں سے اپنی مزید قربتیں پیدا کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھی۔ بالآخر 1657 عیسوی میں انہوں نے بہت سے مزید حقوق حاصل کر لیے اور تقریباً مکمل ڈچ بن گئے، مگر شرط یہ تھی کہ موجودہ نئے عیسائیوں کی اولاد کو شہری حقوق خود بخود نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے انہیں باضابطہ طور پر حکومت کو درخواست دینی پڑے گی۔ حکومت مناسب غور و فکر کے بعد اسے قبول کرنے کی یا مسترد کرنے کی مجاز ہوگی۔ ایمسٹرڈیم کانفرنس میں جس لائحہ عمل کو خفیہ رکھا گیا تھا اس کے تحت یورپ کے دیگر ملکوں میں بھی اپنی جگہ بنانے کی کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ فرانس کے جنوب مشرق کے 2 شہروں بابونے اور بورڈیو میں مرانو خاندان کے کچھ یہودیوں نے اپنے تجارتی مراکز قائم کر لیے اور چند بینک بھی کھول لیے جو حیرت انگیز طور پر ترقی کرنے لگے، حتیٰ کہ 16ویں صدی میں اقتصادی زندگی پر یہودی پوری طرح چھا گئے۔ ان شہروں کی آبادی کیتھولک تھی۔ اسپین اور پرتگال کے بعض نئے عیسائیوں نے بھی یہاں پناہ لے رکھی تھی۔ سن 1686 عیسوی تک یہ لوگ جس عیسائیت کا دم بھرتے رہے، اب چونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں، چنانچہ انہوں نے وہ عیسائیت کے لبادے اتار کر پھینک دیے اور علل اعلان یہودیت کا نقارہ بجانے لگے۔ سن 1776 عیسوی میں انہیں مکمل شہری حقوق حاصل ہو گئے۔ فرانس میں انہیں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ ہالینڈ میں ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ جبکہ ہالینڈ کے اندر ان کی ابتدائی پیش رفت جو تھی وہ بہت حوصلہ افزا تھی۔ ہالینڈ میں تجارتی معاملے میں تو انہیں پوری آزادی حاصل ہو گئی، لیکن یہود کے طور پر وہ یہاں کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ بن سکے۔ 16ویں اور 17ویں صدی یہاں سفاردیم یہودی اور مقامی کیتھولکوں کو رام کرنے کی کافی کوشش کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ سفاردیم یہودی تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کیتھولک عیسائیوں کو رام کر لیں۔ اس دوران جرمنی سے ایک یہودیوں کا قبیلہ اشکناز یہودی بھی جرمنی سے یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ جرمنی میں جنگوں کی وجہ سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں نئے اور پرانے یہودیوں کی امتیاز نے انہیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر دیے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے، جس کی وجہ سے 18ویں صدی میں انہیں ہیمبرگ خالی کرنا پڑا اور ایمسٹرڈم میں یہ لوگ جا بسے۔ فرانس اور ہالینڈ کے بعد انگلستان میں بھی یہود کے لیے فضا سازگار ہو گئی، کیونکہ چارلس اول کے تختہ دار پر چڑھنے کے بعد جب کرامویل نے اقتدار سنبھالا تو اس نے یہودی سرمایہ داروں کو نوازنے کے لیے بستیاں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ سن 1660 عیسوی میں ہر قابل ذکر مقام پر ان کی کالونیاں بن گئیں، لیکن پریوی کونسل نے 1680 میں انہیں مزید جداگانہ بستیاں تعمیر کرنے کی اجازت بند کر دی اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی مزید ریاست کے اندر ریاست بنانے کا سلسلہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے آباد کاری کا توسیعی منصوبہ ترک کر کے اپنی توجہ تجارت
اور تعلیمی سرگرمیوں پر مرکوز کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت انہوں نے اپنے بچوں کو سائنسی علوم میں آگے بڑھانے اور اپنے مذہبی عقائد کی ترویج کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی تمام کلاسیکی کتابوں کا انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے اس کی توسیع اور اشاعت کا اہتمام کیا۔ اس دوران بہت سے یہودی پرتگالی اور کیتھولکوں کے روپ میں یہاں آوارد ہوئے۔ جب انگلستان اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے سمندروں پر پھیلنے لگا، اس کی غیر ملکی تجارت میں دن دگنا رات چگنا ترقی ہونے لگی، تو ان تاجروں میں پرتگالی کیتھولکوں کے لبادے میں ملبوس یہودیوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ 17ویں صدی میں پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے ظہور ثانی کے زمانے میں یہودی ساری دنیا میں پھیل چکے ہوں گے، جنہیں حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھ سے اپنے دین میں داخل کریں گے۔ تو اس خیال کو تقویت دینے میں اس افواہ نے بڑا کام کیا کہ شمالی امریکہ کے جو ریڈ انڈین ہیں، یہ دراصل یہود کے وہ 10 گمشدہ قبائل ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے وقت یہود کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے انگلستان کے مسیحیوں نے ان کی آباد کاری کا خیر مقدم کیا، تاکہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں انجام پانے والے اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں۔ کٹر مذہبی عیسائی ان کی آباد کاری میں بے پناہ جوش و خروش سے حصہ لینے لگی۔ برطانیہ میں ان کی آؤ بھگت کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ کی غیر ملکی فتوحات اور تجارت کی فروغ نے انگریزوں کو اس ضرورت کا احساس دلایا کہ یورپ کی کسی قوم کو اپنا مال خریدنے کی دعوت دینی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایمسٹرڈیم کے مرانو خاندان وہ بے حد کارآمد ہو سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انگریزوں نے یہودیوں کے لیے خاص لباس، امتیازی نشان اور مخصوص کالونیوں میں رہائش کی پابندی بھی ختم کر دی، اور ہر قسم کے ٹیکسوں سے بھی انہیں مستثنیٰ کر دیا گیا۔ اب یہ یہودیوں کی ایک دیرینہ خواہش تھی جو کہ پوری ہو گئی۔ انہوں نے دوسرے علاقوں سے خام مال درآمد کرنے اور انگلستان سے پختہ مال لے جانے کی اجارہ داری حاصل کر لی اور اسے بحر اوقیانوس کے ساحلوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ برطانیہ، پرتگال، ہالینڈ اور اسپین میں اپنے لیے میدان ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ یہود نے ان ممالک میں اپنی نو آبادیات پر بھی توجہ دی اور ان میں آمد و رفت اور تجارتی روابط بھی بڑھانا شروع کر دیے۔ 18ویں صدی میں روس، پولینڈ اور جرمنی کے سوا تقریباً پورے یورپ میں یہودیوں کی پوزیشن مستحکم ہو چکی تھی۔ پولینڈ سے یہود کے انخلاء کے نتیجے میں روس میں موجود 10 لاکھ یہودیوں کے لیے حالات سنگین تر ہو گئے۔ زار اور روس چرچ کے جبر و انتقام کی چکی نے انہیں پیس کر رکھ دیا۔ اس کے برعکس جو ممالک نو آبادیاتی دولت اور تجارت سے مالا مال ہو رہے تھے، ان میں مذہب کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ چکی تھی اور مزید دن بدن ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ سفاردیم یہود بینکاری کے فن اور دیگر علوم میں مہارت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ فرانس میں وہ عدلیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، شاہی دربار میں بھی انہوں نے نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ یورپ میں اقتصادی ترقی کی رفتار بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہود کا وقار بھی بلند ہونے لگا۔ بعض ملکوں میں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو دوسرے ملکوں میں اس کی تلافی بھی ہونے لگی۔ مثلاً 1745 میں پراگ میں یہود کو لوئی چہاردم نے اور فرانس کی ملکہ ماریا تھریسا نے شدید برف باری کے دنوں میں ملک بدر کر دیا۔ برطانیہ کے جو اشکنازی یہودی تھے، ان کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے شاہ انگلستان جارج دوم کے سامنے اس داستان کو اتنے دردناک طریقے سے بیان کیا کہ وہ ابدیدہ ہو گیا۔ اس نے ویانا میں اپنے سفیر کو ان یہودیوں کی وکالت کرنے کا حکم دیا۔ برطانیہ میں یہود کے حق میں اتنی ہمدردی پیدا ہو جانا یہ پہلی تاریخی کامیابی تھی، جس کے بعد انہوں نے لندن کو اپنی ریشہ دوانیوں کا مرکز بنا لیا۔ یہاں ان کی ایک مجلس بہبود یہود کے نام سے قائم ہو گئی۔ برطانیہ میں ان کی دوسری شاندار کامیابی یہ تھی کہ انہیں رائل سوسائٹی کی ممبرشپ بھی حاصل ہو گئی، جس کے بعد وہ سائنسی، طبی اور علمی صلاحیتوں کا برملا مظاہرہ کر کے اپنا لوہا منوانے لگے۔ 1753 میں ان کے سیاسی مقام کو بہتر بنانے کے لیے
برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا، لیکن عوام نے اس قانون کے پاس ہونے پر اس قدر شدید احتجاج کیا کہ انہیں یہ قانون واپس لینا پڑا۔ برطانیہ میں انہیں یہودیوں کو اپنے لیے شہری حقوق حاصل کرنے میں تو کافی تگ و دو کرنی پڑی، لیکن امریکہ میں انہیں بہت جلد پورے شہری حقوق حاصل ہو گئے۔ یوں پہلی مرتبہ عیسائیوں کے استحصال، مذہبی تعصبات، عوام کی نفرت اور غیظ و غضب سے محفوظ ہو کر اپنے درخشندہ مستقبل کا خواب دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب